دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل عید الفطر کا دن گزرا ہے۔ اس دن میں تشکر کے طور پر اور اظہار خوشی کے لیے اللہ رب العزت نے 2 رکعت جو واجب نماز امت مسلمہ کو دی ہے وہ ادا کی گئی، لیکن بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا کہ جس کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص سے نماز پڑھتے ہوئے نماز وہ شروع کر رہا تھا اور نماز کی ابتدا کے اندر ہی جو پہلی تکبیر ہے وہ تکبیر چھوٹ گئی، پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی نماز شروع کر رہا ہے اور نماز میں پہلی ہی تکبیر کیسے چھوٹ سکتی ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر یہ تکبیر چھوٹ جائے کسی بھی طرح سے، لیکن یہ تکبیر چھوٹ جائے باقی اور پوری نماز وہ ادا کر لے، لیکن یہ ایک تکبیر جو تکبیر ابتدائی یا تکبیر افتتاح کہلاتی ہے یا تکبیر تحریمہ اسے کہا جاتا ہے، یہ چھوٹ جائے تو پھر ایسی صورت میں جو نماز آدمی ادا کر رہا ہے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے شروع کرنے کے لیے نماز کے اندر جو افتتاحی تکبیر ہے اور وہ شروع کی تکبیر ہے وہ تکبیر فرض ہے، اور نماز کے اندر اگر فرض رہ جائے، فرض ساقط ہو جائے، فوت ہو جائے، چھوٹ جائے تو ان تمام صورتوں میں پھر نماز کالعدم ہو جاتی ہے، گویا کہ اس نے نماز ادا کی ہی نہیں۔ نماز کا اعادہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا، اسے دوہرا کر پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور یہ کیا گیا کہ اگر عید کی نماز کے اندر جو تکبیرات انتقالی ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ ان تکبیروں میں سے کوئی ایک تکبیر چھوٹ جائے تو مسئلہ وہی ہوگا جو عام نمازوں کے اندر حکم ہے کہ تکبیرات انتقالی کا حکم فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہ تکبیرات از حکم شرع سنت ہیں ان کو ادا کرنا، لیکن اگر وہ رہ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اور وہ نماز خلاف سنت ہونے کے باوجود صحیح ہو جاتی ہے۔ اس نماز کا اعادہ یا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری اور لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب آدمی کسی خصوصی عبادت کو انجام دے رہا ہے تو اس کو مکمل دھیان اور مکمل حاضر دماغی اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں خیال کرتے ہوئے نماز اور اس خصوصی عبادت کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے کسی خصوصی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس خصوصی کام کے اندر اپنے آپ کو مکمل منہمک کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مکمل طور پر لگاتے ہیں اور اپنے دل، دماغ اور مزاج اور اسی طرح سے اپنے بدن کو اس کام کے اندر مشغول اور مصروف کر لیتے ہیں، اور وہ
نہ تو دماغ کے اعتبار سے وہاں کہیں اور متوجہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی بدن کے اعتبار سے کہیں اور متوجہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی مزاج کے اعتبار سے وہ کہیں اور متوجہ ہوتے ہیں، تب جا کر وہ کام پورے طور پر صحیح طور پر انجام کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ اور ایک رب کریم کی حمد و ستائش اور ان کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے آداب بجا لانے کے بعد ایک درخواست عرضی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی مکمل طور پر اپنے دماغ کو حاضر رکھنا، اپنے دل کی توجہ اسی کی طرف رکھنا، اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو اسی رب کائنات کے لیے، رب کریم کے لیے کھول کر رکھنا، اپنی زبان کو انہی الفاظ کو ادا کرنے کے لیے متوجہ کرنا جن الفاظ کو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جن الفاظ کو بولا جاتا ہے، اور اپنے بدن کو بھی ظاہری اعتبار سے اسی کی طرف موڑ کر رکھنا یہ ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عبادت ہماری کامل ہوگی، وہ عبادت ہماری صحیح اور درست ہوگی۔ ورنہ تو عبادتوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی طرف سے انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ بندہ کسی طرح سے اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن جائے، اللہ کی طرف سے روگردانی کرنے والا، اعراض کرنے والا بن جائے۔ اس کی چاہت ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ بندہ بھی ہماری طرح سے، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں دھتکارا ہوا ہوں، راندہ درگاہ کیا ہوا ہوں، اسی طرح سے یہ بندہ بھی اللہ کا قریبی نہ بنے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والا نہ بنے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والا نہ بنے، بلکہ یہ بھی میری طرح سے راندہ درگاہ کر دیا جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن جائے، اللہ کی اطاعت گزاری سے دور ہو جائے۔ یہ انسان کے بارے میں شیطان کی چاہت ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ عبادت کو شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے خیالات ذہن کے اندر، انسان کے دلوں کے اندر وساوس شیطان پیدا کرتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، اس کی طرف خیال نہیں کرنا۔ خیال اور ہماری توجہ صرف اور صرف اس رب دو جہاں کی طرف ہونی چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنی عبادت کو بنائیں گے، اور جس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ مخلصین لہ الدین جو اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے جو ساری باتیں کہیں وہ اسی کے پس منظر میں ہے کہ جب اللہ کی عبادت بندہ اس انہماک اور اس توجہ کے ساتھ کرے گا تو پھر شیطان کے وساوس ڈالنے اور شیطان کے برے خیالات ذہن کے اندر پیدا کرنے کے بارے میں کرنے سے نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، نماز کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی واقع نہیں ہوگی، پھر ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہمیں اطمینان بھی ہوگا کہ ہماری نماز صحیح ہو گئی۔ لیکن جہاں ہم شیطانوں کے وساوس کی طرف شیطانی خیالات کی طرف، برے خیالات کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہی ہماری نماز کے اندر کہیں یا تو فرض رہ جاتا ہے، یا واجب رہ جاتا ہے، یا پھر سنت رہ جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر جو مستحب عمل ہے وہ مستحب کام رہ جاتا ہے۔ تو ان تمام میں سے کوئی بھی صورت اگر رہ جاتی ہے تو اگر فرض رہ گیا تو نماز کو دوہرا کر پڑھنا، دوبارہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا تو گویا کہ اس نے نماز ابھی ادا ہی نہیں کی ہے، تو اس لیے دوبارہ ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر
واجب رہ جاتا ہے تو واجب کی چھوٹنے کی وجہ سے بعد میں التحیات یعنی قاعدہ اخیرہ میں تحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر 2 سجدے کر لیتا ہے تو یہ 2 سجدے بھول کے سجدے ہوتے ہیں، تو پھر اس واجب کی تلافی ہو جاتی ہے، اس واجب کی طرف سے یہ 2 سجدے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ 2 سجدے بھی نہیں کرتا اور بھول سے رہ گئے، یہ سجدے بھی رہ گئے، واجب جس طرح سے بھول سے رہ گیا اسی طرح سے سجدے بھی رہ گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وقت کے اندر واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر سنن میں سے کوئی عمل رہ جاتا ہے، مستحبات میں سے کوئی عمل رہ جاتا ہے، تو ان دونوں میں سے کسی کے بھی چھوٹنے سے یا رہ جانے سے نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ البتہ یہ ہے کہ مکمل جو رعایت کرنی چاہیے تھی وہ رعایت ہم سے ہو نہیں پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔